कोकाफ एक ऐसा खौफनाक और पुरस्रार पहाड़ है जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। प्यारे नाजरीन, ये वाक़या एक ऐसे अजीबो-व-गरीब पहाड़ का है जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जहाँ जिन्नात, परियां, भूत, देव वगैरह और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा दीगर खौफनाक मखलूक़ात आबाद हैं। कोकाफ पहाड़ कहाँ पर है और ये कितना बड़ा है? इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया और वो मखलूक़ात कैसी हैं, वो क्या खाती पीती हैं और वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और कोकाफ पहाड़ कहाँ पर है? कोकाफ पहाड़ की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्या इस दुनिया की तारीख में कोई शख्स कोकाफ पहाड़ की दुनिया में दाखिल हुआ है या नहीं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कोकाफ पहाड़ का ज़िक्र कुरान पाक में किया है? आज के इस दौर में कोकाफ पहाड़ किस मुल्क में है? प्यारे नाजरीन, तमाम तर सवालातों के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल अदब जोन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक एक ऐसा कलाम है जिसके अंदर इस दुनिया कायनात के बहुत सारे राज पोशीदा हैं। सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ही जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इन अल्फाजों के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं। इन्हीं अल्फाजों को हम लोहे कुरानी कहते हैं। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज को कुरान पाक के अंदर एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल फरमाया है। इन अल्फाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे राज पोशीदा रखे हैं जो कल क़यामत के दिन ही खुलेंगे। इन्हीं लोहे कुरानी के अल्फाजों में से एक अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर काफ के नाम से भी फरमाया है। लफ्ज़ काफ अपने अंदर बहुत सारे राज पोशीदा है। इस अल्फाज के बारे में कहा जाता है कि ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा इस ख़ास मुकाम की तरफ इशारा करता है जिसको हम कोकाफ के नाम से जानते हैं। वैसे तो कोकाफ पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं जिनके अंदर जिन, परियां और शहज़ादों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पहाड़ की हकीकत कुछ और ही है। कोकाफ के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी बड़ी है कि ये 7 ज़मीन व आसमान को घेरे हुए है और उसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समा रखा है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर अरशाद फरमाता है, और हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और उसमें पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो उसके नीचे पानी था जिसकी वजह से ज़मीन हिलने लगी। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को मजबूत करने के लिए पहाड़ों को पैदा फरमाया, जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 131 में कुछ यूँ अरशाद फरमाया है, हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए, वो इन्हें हिलने ना दें, और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए। ज़मीन में पैदा किए जाने वाले पहाड़ों में से सबसे बड़ा पहाड़ कोकाफ का है। इस पहाड़ की जड़ें 7 ज़मीन के नीचे हैं और बाकी तमाम तर पहाड़ इस पहाड़ की शाखें हैं। लिहाजा ये पहाड़ ज़मीन की चारों तरफ फैला हुआ है और ज़मीन से बहुत दूर है, जहाँ पर जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। और कोकाफ पहाड़ की ये दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, जहाँ चाँद, सूरज, सितारों का कोई तस्वर ही नहीं, बल्कि उस पहाड़ की दुनिया अंधेरे की दुनिया है। बल्कि इस पहाड़ की दुनिया अंधेरों की दुनिया है, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। प्यारे दोस्तों, कोकाफ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग और जुदा है। यहाँ की मखलूक अलग तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजीबो गरीब मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जैसा कि कोकाफ की दुनिया का ज़िक्र हदीस पाक के अंदर भी कुछ यूँ मिलता है,
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر ٹہرا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں، سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو چاہا پیدا فرمایا۔ تمہیں اس بات سے تعجب ہوگا کہ کوکاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس کے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوکاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں، یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا فرمایا گیا ہے۔ اس مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس مخلوق کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوق ایسی ہے کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ ان مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی اور نہ ہی یہ کسی شیطان کی اولاد کو جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوکاف کو دنیا کے گرد تخلیق فرمایا۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کوکاف کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہے اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ اکرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ملاقات معراج کی رات کو کوکاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوق آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوکاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقے میں موجود ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد ہے جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہیں کر سکا۔ پیارے ناظرین، کوکاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑ پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوکاف بہت سارے علاقوں پہ منعکس ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی ہیں اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تو اس سفر کے دوران آپ کوکاف پہاڑ تک جا پہنچے۔
آپ کوکاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادب زونز کو سننے والوں بات کرتے ہیں کوکاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روح زمین کے کس حصے میں واقع ہے، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ کہتے ہیں کہ کوکاف پہاڑ روس میں موجود ہے، جس کو ماؤنٹ کوکاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانور اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوکاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوکاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، بعض مورخین کے مطابق کوکاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ کچھ صارفین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمینشن پر مشتمل ہے، جب اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمینشنز ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی 4 ڈائمینشن ہیں۔ اس دنیا کی 4 ڈائمینشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمینشن بنائی ہیں اس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ انہی 7 ڈائمینشنز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ کوکاف پہاڑ انہی 7 ڈائمینشنز کو دنیا کی 4 ڈائمینشن سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقرر تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوکاف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق جود موجود ہے۔ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوکاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔